سب کچھ قربان کر دیا. ایک قربانی نہیں، کئی قربانیاں دی. وطن کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی. اور اپنی جان سب سے زیادہ انسان کو عزیز ہوتی ہے. آخر میں اپنی جان کی بھی قربانی دے دی اور آخر وقت تک ڈٹے رہے. میں نواسہ رسول امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کو سلام کرتا ہوں. وہ جو حقیقت میں جامد تھے. اگر دیکھا جائے کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف. پھر اگر اسم کی پھر آگے تعریف کی جائے تو اسم کی بھی آگے 3 قسمیں ہیں. اسم مصدر، اسم مشتق، پھر اسم مشتق کی بھی 6 قسمیں ہیں. اسم کی 3 قسمیں، اسم مصدر، اسم مشتق، اور تیسری قسم ہے اسم جامد. جامد وہ ہوتا ہے جو اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، جو کسی کا سہارا نہیں لیتا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر جامد تھے، اپنی جگہ پر قائم رہے، ہر وقت تک قائم رہے. اور جو لوگ قائم رہتے ہیں، جن میں استقامت ہوتی ہے، ان کے متعلق اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی استقامت نصیب فرمائے. جس طریقے سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج کے لیے کام کیا، اسی طریقے سے ہمیں بھی وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمت الحمدللہ ان میں بھی استقامت تھی. تب ہی تو بڑوں کے وہ بند ہو گئے. مرزا غلام احمد قادیانی کو کون نہیں جانتا. بر صغیر میں چند علماء تھے جن میں مرزا غلام احمد قادیانی بھی تھا. بڑا پڑھا لکھا تھا، بڑا علم تھا، لیکن بات علم کی نہیں ہوتی ہے، بات تو اللہ کی مہربانی کی ہوتی ہے، اللہ کے فضل کی ہوتی ہے. جس پر ہو جائے تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. الحمدللہ العزیز حضرت پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمت میں استقامت تھی. بڑا طویل واقعہ ہے. بہرکیف ان میں استقامت تھی. تبھی تو آپ نے کہا کہ قلم بھی سامنے رکھ دو، دعا بھی سامنے رکھ دو، کاغذ بھی سامنے رکھ دو. جس کا قلم خود لے کے جائے گا وہی سچا ہوگا. تو مرزا غلام احمد قادیانی بھاگ گیا. اس کی ضرورت نہیں تھی. ان میں استقامت تھی. استقامت جن میں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے. تو الحمدللہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں استقامت تھی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزید درجات میں اللہ بلندیاں عطا فرمائے. قیامت کے دن شہدائے کربلا صفات سے ہم سب کو مستفید فرمائے. جن حضرات نے آج کی بابرکت میں جانی، مالی، اخلاقی، جامع، درمے، سخن جس طریقے سے دعوت کیا اللہ